قوم لوط نے ایسی برائی کو ایجاد کیا تھا کہ جو پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی تھی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام انہی بدبخت لوگوں کے درمیان آئے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ آپ اسی زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات تھے۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ آپ جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ سدوم وہ علاقہ تھا کہ جہاں لوط علیہ الصلوۃ والسلام مابعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے غریب لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے ایک دن مشاورت کی کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے۔ ایک بزرگ کی شکل میں ابلیس لعین ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو، اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو ان کے ساتھ یہی کام زبردستی کرنا شروع کر دو، جس کے بعد اس علاقے میں بے حیائی انتہائی عام ہو گئی۔ حکمران، سردار، غلام اور تاجر، ہر طبقے نے یہی کام شروع کر دیا۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ پھر ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل، جبرائیل اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی اور اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑے ہوئے آئے، حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا کہ یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ حضرت لوط کی بات سن کر وہ تمام لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں صرف لڑکے ہی پسند ہیں۔ ان بدکار لوگوں نے حضرت لوط کے گھر کا گھیراؤ کیا اور کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں۔ حضرت لوط وہاں سے روانہ ہو گئے، جس کے بعد حضرت جبرائیل نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب شام تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار بھی کہا جاتا ہے۔